اے اندلیب باغ حجاز، اپنے آپ کو ایسی بلبل کہا ہے کہ جو چہچہاتی ہے، اور اس امت کا درد لے کے میں سمجھتا ہوں اقبال اس امت کی ترجمانی کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، کہتے ہیں فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، اور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، اور کہا حضور نے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری سوز نوا سے گداز۔ اور پھر کہتے ہیں اقبال نے اپنا ایک فریاد کی ہے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ یہ جو آج ہم جس کیفیت انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں بحیثیت قوم، یہ اقبال نے ہماری بات کی ہے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش میں ہوں جس کے وہ زندگی نہیں ملتی۔ جس زندگی کی ہم تلاش میں ہیں، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ریاض ہستی میں لالا و گل سے مراد یہ ہے کہ اور بڑے بڑے نظام موجود ہیں محمد عربی کے نظام کے علاوہ، لیکن وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اور نظر کو میں پھر بھی ایک آبگینہ لایا ہوں، اس میں ہے جو چیز وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور اقبال کے وقت کم ہے، تمام جو شاعری ہے اس کا خلاصہ اگر دیکھیں، جو مقطع ہے، جو انتہائی کلام ہے، جو کلائمیکس ہے، جہاں جا کے بات ختم ہوتی ہے، اقبال آپ کی بات کرتا ہے، اقبال میری بات کرتا ہے، اقبال اس امت مرحومہ کی بات کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اقبال حضور کی بارگاہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کلام ہے، اگر اس کو عشق رسول کی آنکھ سے دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو اقبال ایسے لگتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہے اور روتا جا رہا ہے اور نوحہ پڑھ رہا ہے، کس کا؟ اس امت مرحومہ کا۔ اے فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اور میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ کبھی آپ زبور عجم کا ترجمہ لیں، اور اقبال نے خود کہا ہے کہ مجھے اپنا جتنا کلام ہے اس میں زبور عجم بہت پسند ہے، اور اقبال کہتے ہیں کبھی تنہائی میسر ہو تو پڑھ کبھی زبور عجم، اور زبور عجم کو کبھی پڑھیں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے اور باتیں کرنی چاہیے، اور وہ علماء اور مفکرین جو کہتے ہیں کہ خود کلامی بھی کریں اور خدا کلامی بھی کریں، تو اگر آپ کو ایسی کوئی کتاب چاہیے تو کبھی رات کو زبور عجم کھولیں اور ترجمہ پڑھیں۔ اقبال وہی بات جو شکوہ جواب شکوہ میں کرتا ہے کہ یہ کیا کیا اقبال تو نے کہ بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا۔ اقبال وہ پوری شاعری جو ہے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بک جو اقبال نے لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ انسان اپنی فکر کی بنیاد پہ اس کائنات کا کانسٹنٹ ایلیمنٹ بن سکتا ہے۔ میں نے جب یہ لائن پڑھی تو اس کو انڈر لائن کیا اور دونوں ہاتھوں سے اندیکھا سلام کیا۔ میں نے کہا اقبال کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ جب تک قیامت تک یہ نظام چل رہا ہے، آپ اس کائنات کے کانسٹنٹ ایلیمنٹ بن چکے ہیں، اور آپ مشرق کے اتنے بلند ستارے ہیں کہ مغرب میں بڑے بڑے مغربی فلاسفر جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن جب آپ طلوع ہوئے تو گوئٹے اور جان ملٹن سے لے کے بڑے بڑے فلاسفر، وہ جو وہاں کے چاند بنے ہوئے تھے، ستارے بنے ہوئے تھے، ان کی جو چمک اور دمک ہے وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو اقبال کو میں سمجھتا ہوں کہ زبور عجم کا پڑھنا ضروری ہے، اور ہماری جو قوم ہے اس کو کم از کم اقبال کے حوالے سے ایک اس نظام فکر کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس شہر اقبال کے باسی ہیں، ہمیں ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم فکر اقبال کے پیمبر بنیں۔ اور یہاں پیر مشکور گیلانی صاحب آج نہیں آئے، لاہور ہیں، جاوید اقبال مغل صاحب کے ایسوسیٹ ہیں، انہوں نے ایک NGO بنائی ہے کاروان اقبال۔ اس کا کام یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنا اقبال پہ کام ہو رہا ہے اس کو اکٹھا کر کے، سٹریم لائن کر کے، اس کو ایک بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شائع بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ایک بڑے منظم انداز کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی اس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے معزز مہمان شیرازی صاحب آج نہیں آ سکے، تو ہم اس سے پہلے کہ رؤوف صدیقی صاحب کو ہم سنیں، میں جناب اپنے معزز دوست عدنان صفدر کھوکھر صاحب جو ہمارے سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ رہے ہیں، انہوں نے یہاں اس پروفیشن کے مورال کو اب بلڈ کرنے کے لیے اور وکلاء کے اندر جو تعلیمی معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے سیالکوٹ لاء کالج، سیالکوٹ اکیڈمی آف لاء،
ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ انشاءاللہ چند سالوں کے بعد سیالکوٹ بار ایک فرٹائل بار ہوگی. تو میں چند منٹوں کے لیے گزارش کروں گا کہ عدنان صفدر صاحب آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں. تھینک یو. قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک. ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن، لاہور DCN. مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان. غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں. شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائے 052-459-8532 0331 667-9961. ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج، سیالکوٹ. اس بیان کے بعد جو مسعود فرید صاحب نے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے. اور یہ جو دو موضوعات آج کی اس تقریب میں چنے گئے ہیں، سیرت رسول اور فکر اقبال، ان کا احاطہ کرنا بھی، بلکہ ان کے تعارف کا احاطہ کرنا بھی، یہ 5-10 منٹ کا کام نہیں ہے. پھر بھی میں جب مجھے دعوت دی میاں فرید صاحب نے، تو میں نے سوچا کہ کون سی چیز پر بات کی جائے. تو مجھے جو بات نظر آئی وہ تھی جو کامن ہے سیرت رسول میں اور فکر اقبال میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں پیدا ہوئے تو عرب معاشرہ آپ سب کو پتہ ہے ایک فکری جمود کا شکار تھا. ایک ایسا جمود جو بت پرستی سے کم از کم بہت آگے تھا. یہ صرف بت پرستی کی بات نہیں تھی، فکری جمود اس سے آگے کی چیز تھی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ آپ سمجھیں کہ کس قدر فکری جمود کا شکار ہوگا وہ معاشرہ کہ جو اس طرح کے عمل کو احسن تصور کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بطور پیغمبر مکہ میں پہنچے، جب منبر رسول ان کو ملا، تو انہوں نے سب سے پہلے اس فکری جمود کو توڑنے کے لیے عرب کے باشندوں کے عقائد پر کام شروع کیا. اور اگر ساری مکی زندگی اور ساری مکی آیات کو آپ مطالعہ کریں تو وہ ساری کی ساری آیات، ساری کا سارا سلیبس ہمارا وہ صرف اور صرف عقائد پر مبنی ہے. پھر اس کی اگلی سٹیج آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف. اب ہجرت کے بعد رسول کریم نے جو ایک نئی چیز متعارف کروائی، جس کو آج ہم سب اہمیت کم دیتے ہیں، وہ ریاست تھی. ریاست کا قیام آپ کو مکی زندگی میں نہیں مل سکتا. ریاست قائم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر، اور ریاست کی ایسی مثال قائم کی کہ جائیدادیں بانٹنا تو ایک علیحدہ چیز ہے، اپنا مال و متاع بانٹ لینا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، اپنی بیویاں تک مسلمانوں نے بانٹ لی. یہ وہ ریاست کی بنیاد تھی جو آج ہمارے پاس موجود شاید نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کو کوریلیٹ کیا جائے جناب صدر فکر اقبال کے ساتھ، تو اقبال کی ساری شاعری میں سب سے جو پہلا پیغام ہے، سب سے پہلا پیغام وہ عقائد کی بابت ہے. اور عقیدے میں اقبال نے سب سے زیادہ جو اہمیت ہمیں دی ہے، جو سب سے زیادہ شاعری میں الفاظ بولے، وہ عقیدے میں عقیدہ نبوت کی بابت ہمیں سمجھایا
کہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کے ترقی، کامیابی اور کامرانی اس معاشرے کو مل سکتی ہے۔ آپ شکوہ پڑھیں، جواب شکوہ پڑھیں اور جواب شکوہ کا آخری شعر پڑھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کلام اقبال کی زبان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، جواب شکوہ تھا یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ علامہ اقبال کے پیغام میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ عقیدہ ہے، اور یاد رکھنے کی حد تک آئی ایم ویری کلیئر ان مائی تھاٹس، یاد رکھنے کی حد تک وہ عقیدہ آج بھی ہمیں یاد ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں۔ بات صرف اتنا، مسئلہ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر اقبال کی فکری بات، فکری سوچ جو انتہا تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس، آج کے دور میں بھی آپ اس پر بات کرتے ہوئے ڈریں گے۔ قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک، ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN، مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان۔ غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں۔ شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائیں 052-459-8532، 0331 667 9961۔ ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں TMS کو کہ جن لوگوں نے اس نئی سوچ، ایک نئے جذبے کے تحت ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو آج سے پہلے کسی بھی لیول پر اس قسم کے کسی آفس نے کوئی ایسا پروگرام تشکیل دیا ہو پرائیویٹلی، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جائے، جس میں ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب ہیں، میاں مسعود صاحب ہیں، شیخ ساجد صاحب ہیں، دیگر ان کے رفقا ہیں۔ تو یہ بہت اچھا، بہت مزہ آیا بہت سن کے کہ آپ نے ایک اقبال کی اور سیرت النبی کے حوالے سے جس طریقے سے یہاں پر پروگرام تشکیل دیا ہے، اور لوگ یہاں پر ہمارے یہاں معززین شہر یہاں موجود ہیں، تو میں انتہائی مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں رؤف صدیقی صاحب کو سیالکوٹ میں کہ وہ یہاں پر اسپیشلی کراچی سے یہاں پر تشریف لائے اور اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے۔ میں اپنے طور پہ اس میں صرف انتہائی مختصر میں صدیقی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سیرت النبی اور علامہ اقبال کے حوالے سے جو ان کا پیغام تھا، کیا ہم آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں ایز اے قوم، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ایشو ہے۔ باقی میرا جو سوال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آپ گائیڈ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، علامہ اقبال کے فلسفے کی روشنی میں۔ تو یہ ایک میرے ذہن میں ہے کہ آپ اس کا حل بہتر کرنے کے لیے، اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ماہرانہ جو رائے ہے وہ ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ سب کا، تھینک یو ویری مچ۔ تو میں اسپیشلی مبارکباد دیتا ہوں جناب شکیل ٹھاکر صاحب کو اور میاں مسعود صاحب کو، جنہوں نے یہ جو ٹاپک چنا، ماشاءاللہ اس سے بہتر ٹاپک آج کل کے دنوں میں نہیں سمجھتا کچھ ہو سکتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے خدشات بھی جیسے مسعود صاحب فرما رہے تھے وہ بھی دور ہوئے، اور لوگ اس ٹاپک کی وجہ سے اور میرا خیال ہے صدیقی صاحب کو سننے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے وہ پہنچ گئے۔ میں صرف ایک منٹ لوں گا کہ جو ہمیں ان سیرت سے اور علامہ اقبال سے جو سبق ملتا ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ جو سیرت میں چیزیں کی گئیں اس کو ہم پریکٹیکل زندگی میں کیسے لائیں، کیونکہ پریکٹیکل زندگی میں اگر ہم نہیں لائیں گے تو وہ چیزیں جس پڑھنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اسی لیے آج کل ہمارا معاشرہ، آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طرح کے مقدمے پیش ہو رہے ہیں آج کل، کس طریقے سے وہ چیزیں جو آج سے چند سال پہلے بڑی عجیب سمجھی جاتی تھی کہ اس طرح کا مقدمہ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت کو جسٹ پڑھتے ہیں اور اس کو پریکٹیکل شیپ میں امپلیمنٹ نہیں کرتے۔
بہت ہی سمپل سی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہر کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور وہ ہمارے اللہ رحم کرے اس چیز کو اللہ کرے کہ 50% بھی کوئی اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہو۔ اسی طرح اور بیسک چیز ہے کہ اگر آپ کو وعدہ کرتے ہیں تو چاہے کچھ ہو جائے، وعدے کو آپ نے ہر طریقے سے پورا کرنا ہے۔ یہ چیز ہماری بزنس کمیونٹی میں بھی بہت اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن نہیں ہو رہی اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایون بیسک سے بھی باہر آ رہا ہے، اور اس کے نتائج جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عدالتوں کے اندر مختلف مقدمات کی صورت میں آ رہے ہیں۔ تو میری درخواست صدیقی صاحب سے یہی ہوگی کہ جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے سیرت کا، اور جو ہمیں پریکٹیکل چیزیں کرنی چاہیے، اس پر ضرور روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ جی۔ آج کے مہمان خصوصی جناب رؤف صدیقی صاحب، صدر مجلس جناب خواجہ مسعود صاحب، دیگر مہمان گرامی، السلام علیکم۔ انتہائی اہم موضوع ہیں دونوں ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو وجہ تحریک کائنات ہے، اس کے لیے جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ بہت کم ہے۔ اس مختصر وقت میں تو زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میں خواجہ مسعود صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے سیرت کو، اقبال کی تعلیمات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ آپ نے 50% کہا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں تو 100% پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ایک بات سے صرف تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ کیا صرف عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ہر شعبہ زندگی میں، مزدور سے لے کے صدر مملکت تک، بیکاری سے لے کے وزیر اعظم تک، وعدوں کو افاق کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کو ان کے ویڈیو کلپس نہ دکھائے جائیں تو شاید یہ سراسر ہی کہہ جائیں کہ یہ تو بات ہم نے کہی نہیں تھی۔ یہ تو میڈیا کا شکر ہے کہ وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہر شعبے میں، وہ تجارت ہو، وہ طالب علم ہو، وہ استاد ہو، وہ کچہری ہو، وکیل ہو یا جج ہو، سب کو اپنانا چاہیے۔ اگر 50% لوگ ہی سچ بولنا شروع کر دیں تو آدھی کچہری صبح خالی ہو جائے۔ 2-3 باتیں جو ہیں، وعدہ افاق کرنا، ادھار لے کے واپس کرنا، لڑکیوں کو اور بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا حق دینا، اس کو ہم آج تک گناہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ وکیل جھوٹ نہیں بولتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کچہری میں۔ اگر یہ سچ بولیں تو کچہری میں آنے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ رؤف صدیقی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور مجھے فرید الدین مسعود صاحب نے ان کا تعارف جو ہے آج مختلف کرایا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید بوریوں میں لاشیں بند کرتے ہیں، تو میں ان کو سیالکوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک، ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN۔ مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان۔ غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں۔ شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائیں 052-459-8532، 0331 667-9961۔ ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ۔